دیناست حسین دین فناست حسین سردار مدار دست در دست یزید ابقا کی بنا لا الہ حضرت حسین ادائے ماہ محرم امام والا کرنل محمود حسین کی 75ویں عشرہ محرم کی یہ آج تیسری مجلس ہے. مولا ان سب حضرات کو جو مجلس میں تشریف لائے ہیں اور ان سب حضرات کو کہ جو تمہارا آن لائن جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو خدا تعالیٰ اپنے گمان میں رکھے, ان کی صحت سلامتی کی زندگانی عطا فرمائے اور ان کی عبادت کو قبول فرمائے. بارنا یادا کہ ان شہداء کربلا کا واسطہ جنہوں نے تیرے نام کے واسطے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا, ہمارے اس مشن کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رکھ. سارے جملہ مومنین و مومنات کی صحت سلامتی زندگانی عزت و آبرو کے ساتھ اور ترقی خیر و برکت سلامتی کے ساتھ اس مشن کو یاد العالمین سب کو سب کی صحت سلامتی کے ساتھ اسی طرح جاری و ساری رکھ ہمیشہ. اب میں داعی کروں گا جناب جعفر تلواری صاحب تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری, حیدری. صلوات پڑھو بآواز بلند, بآواز بلند صلوات پڑھو. دعا رب محمد وال محمد بانیان دے سفر ماتم بچھائی, ذاکر نظام دی پڑھائی اور میں کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بارہویں سرکار اپنی بارگاہ منظور مقبول فرماؤ. میرے اللہ جو ممنونات بیمار نے تن واسطہ کربلا دی یوسف دی بیماری سکتے ہیں انہوں نے شفائے کلی عطا فرما. میرے اللہ جو ممنونات مالی تنگ دستی کا شکار ہیں تن واسطہ اس ہستی دا جس نے مشہد دھرتی نے مشہد مقدس بنایا علی ابن موسیٰ رضا دی نالین دست کے ساڑی مالی پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ اس اطلاع زمانہ دے وچ اس پورا شوق دور کے اندر جو کوئی بھی مومن اور مومنہ جس جگہ تے بھی آباد ہے اس جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما. میرے اللہ ساڑھے گناہ صغیر اور کبیرہ معاف فرما. صلوات پڑھو بآواز بلند. حیثیت طالب علم ابتدائی مجلس ہے, چند من ذکر فضائل اور چند من ذکر مصائب کرنا محمد وال محمد ذکر بین عبادت ہے. توجہ نہ سناتے ہیں انشاءاللہ بہت موضوع ہو گئے کیونکہ ذکر اعلیٰ و رفع ہے, اس تو زیادہ افضل ترین ذکر کوئی نہیں, بے دلیل نماز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم کن لولیک الحجت بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرجا لمحمد اللہم صل علی محمد وآل محمد خاندان تطہیر کو لائے کر صلوات سمجھے بآواز بلند صلوات پڑھو جتنا اہل بیت دا مقام بلند اتنی بآواز بلند صلوات پڑھو جناب رسول خدا دی حدیث بہت عبادت ملک صاحب شاہ جی بابا جی مظفر شاہ جی جناب رسول خدا دی حدیث حب علی عبادت اس زمن وچ ایک ربائی اس تو بعد ایک مصرع تو جناب سنتے ہیں انشاءاللہ بہت مزہ ہوگا ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا مر جائے منافق نہ پکارے گالی کو کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا نعرہ حیدری اردو زبان دا ایک قصیدہ حضرت علیہ السلام دی شان دا بابا جی شاہ جی حضرت علیہ السلام دی ولایت دے آج دے ملک صاحب منکر نہیں ہونے جناب رسول خدا دے دور دے بھی آئے سن جناب رسول خدا نے حذیفہ یمان نو دسے سے کیڑا کیڑا کس کس لینڈ دا بندہ ہے تے بڑا عام فہم جا قصیدہ ہے میں کسی دی کیا اب مینوں اپنے پیران دی اتنی میرے پیران دی تعریف ہے مینوں کسی دوسرے کوئی گل کرنے دی ضرورت ہی نہیں ہے اتنے بہترین میرے پیر نے لوگ آدھے میرا پیر دعا منگے اللہ تعالیٰ بارش دیندا ہے کوئی آدھا میرا پیر دعا منگے اللہ پتر دیندا ہے میں آدھا میرا پیر کائنات دا ناظم ہے حیدر سے عداوت کل بھی تھی حیدر سے عداوت آج بھی ہے حیدر سے عداوت کل بھی تھی حیدر سے عداوت آج بھی ہے حیدر سے عداوت کل بھی تھی شاہ جی باج میں آکھا حیدر سے عداوت کل بھی تھی حیدر سے عداوت آج بھی ہے فرد ثانی تے غور حیدر سے عداوت کل بھی تھی حیدر سے عداوت آج بھی ہے حیدر سے عداوت کل بھی تھی حیدر سے عداوت آج بھی ہے مکرے تھے بخن کہہ کر کل جو انکار ولایت آج بھی ہے
مکرے تھے بخن کہہ کر کل جو انکار ولایت آج بھی ہے حیدر سے عداوت کل بھی تھی. ملک صاحب بڑا مشہور واقعہ صرف بچیاں نو بزرگوں نو سبق سنا رہے ہیں باقی بچیاں نو یاد دہانی واسطے. ہارون دی بیوی زبیدہ بازار دے اندر گئی ہے, بہلول نے لکھ کے لگایا ہے بہلول پیراڈائز پراپرٹی سینٹر. دیکھ کے آدھی بہلول بھرا کیا بیچ رہے ہیں, مٹی دی ڈھیری لائی بیٹھا ہے. دیکھ کے آدھی بہلول بھرا کیا بیچ رہے ہیں, اس کہ جنت, قیمت گلے دا ہار دے کے گھر آئیے. ہارون نے پوچھا, حاکم وقت نے پوچھا ہار تیرے گلے دے اندر سے کدھر گیا ہے؟ اس نے کہا میں بہلول دے کے جنت لے آئی ہیں. اس کے ہوتا دیوانہ ہے, کملا ہے, رات کو خواب کے اندر نظر آیا جنت جان کی کوشش کر رہا ہے, فرشتیاں نے روک لیتا ہے. اس نے زبردستی کی تھی, ہماری چاٹ زمین تے آیا, منہ دے باہر زمین تے آیا, جنہیں کتا زمین تے آتا ہے, زمین تے آیا. بس شاعر نظرانے کی پیش کیتا اس واقعے نو اور آج کل دے واقعے نو کمپیریزن کیتا ہے. کل ایک دکان تھی کہ جس پر بہلول نے جنت بیچی تھی. کل ایک دکان تھی کہ جس پر بہلول نے جنت بیچی تھی. اب فرش عزا پہ گھر گھر میں وہ عام دکھائی دیتی ہے. اب فرش حیدری, اب فرش عزا پہ گھر گھر میں وہ عام دکھائی دیتی ہے. انداز ہی بدلا ہے ورنہ جنت کی تجارت آج بھی ہے. انداز حیدری, انداز ہی بدلا ہے ورنہ جنت کی تجارت آج بھی ہے. سلوات پڑھو باز بلند. حاصل کلام شعر پیش کر رہے ہیں, تو جو میرے پاس رکھا ہے. ملک صاحب کروڑ روپے کی کوٹھی ہوئے نا, بندہ لنگ جاتا ہے. جھونپڑی لگی ہوئے نا قبلہ, تو بندہ دیکھ کے ہر حلال موالی جھونپڑی دیتے علم لگیا ہوئے نا, جھک کے سلام کرتا ہے ہر حلال موالی. شاعر نظرانے کی پیش کی تو آدھا ہے 14 کی رضا ہے ہر سائے خیرات علم سے ہی پائے. 14 کی رضا ہے ہر سائے خیرات علم سے ہی پائے. غازی کے علم کے پنجے سے احساس جہاں کو ہو جائے. حیدری, غازی کے علم کے پنجے سے احساس جہاں کو ہو جائے. جو اہل جفا نے کاٹا تھا وہ ہاتھ سلامت آج بھی ہے. جو اہل جفا نے کاٹا تھا وہ ہاتھ سلامت آج بھی ہے. جو اہل سلوات پڑھو بہت بلند. آباد کس طرح سے صحن فاق میں ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر مات میں ہوا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. چھٹے لال ولایت فرمان من بقال الحسین او ابقا و تباہ کا وجبت له الجنہ. جو میرے جد پاک دے غم اندر روے یا رلاوے یا رونے جیسی شکل بنا انہوں دی جنت ضامنہ. میں بغیر کسی تمہید ایک بند پڑھنا. شاہ جی باج دعا کرے میرے حق دے اندر خیرات لینی عالیہ, تو عالیہ دی خیرات ہے جس نے جتنا عطا کر دے. آدھا پہ قرآن آدھائی ہاں وہ غسل دے ویلے ہاتھ میت کو سخات نہ لاؤ. کنڈے کے غسل کفن جلدی تے جنازہ پڑھے دفناؤ.
او کیڑا جرم عقیل دا پتر دا او میں کو آپ ذرا سمجھاؤ پوچھدا ایو گالا کیتھے لکھے آئے میاں تکو رسیاں پا کے او بازار دی سیر کراؤ او کیتھے لکھے آئے میاں تکو رسیاں پا کے او بازار دی سیر آگ دینا کیتھے لکھے آئے میاں تکو رسیاں پا کے او بازار دی سیر کراؤ ہو گئی ہے تیاری میرے آقا دی سید دی آواز آندھی ہے مسلم بھیرا کوفے وانگ کوفے دے حالات تو میں نو آگاہ کریں جناب مسلم اپنی زوجہ دے قریب آئے آکے آدھر میں نو میرے بختاں دے نصیب دیکھ میرے بختاں دی معراج دیکھ میں نو حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجے آئے جیولے کوفے دا نام آئے بی بی سیدہ دے میرے نال دو پتر کار چھوڑ بی بی آدھی کیڑے پتر تیرے نال ٹورا 6 پتر ہیں وہ ویلے جناب مسلم دی آواز آندھی ہے جنہ دی نہ تیرے بغیر نبھے نہ میرے بغیر نبھے میں دوے پتراں کو تیار کر کے میڈا شاہ آدھی ہے کوفے ویندا پیا ہے کوفے دا نام آیا کوئی ایو جی چوٹ لگی ہے میں سردار دے پاسے ڈیک رونا شروع کیتا ہے مسلم دی آواز آندھی اگر تو آدھی ہے میں اپنا پروگرام تبدیل کرے نا اون ویلے سردار دے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھی میں نہیں آدھی نہ کوفے بنجبو او شالا خیر دے سفر نبھاویں ہو بھی پارت میں ڈیا پتران دی یا منت غریب تلاویں بی بی آدھی میڈا چھوٹا پتر رات کو ڈردا اوئی کو اپنے کو لسماویں او پیو ابراہیم دائی دوتے او میں کو پتر ضرور ملاویں سیدی آواز آندھی اگر آگ دیئے تو میں پتران کو نال نہیں گھن ویندا میں کلا ٹور ویندا جہاں میرے جناب مسلم نے گال کی تھی ہے زوجہ دی اکھی نہیں کو سامن دے بدلن میں سردار دے قدمات ہاتھ لا کے آدھی کڈاں بال کے مل سے آئے وہ دھیاں کو او کوئی ڈس ونج وقت عظیم او جیڑا فیصلہ کیتا ہے ہائے وہ پیو اکبر دے ان دی نہیں کرنی ترمیم بی بی آدھی تیرے لاکھ لاکھ نال غلام حسین او تھی بھی راضی ذات رحیم لفظ یہ سمجھے آدھی پر خیال رکھیں میں تو پانی منگ دائے ادھ رات کوئی راہی اب میں ننے راکٹ چلیے جناب رضا عباس صاحب سے میری گزارش ہے تشریف لائیں جناب رضا عباس صاحب فوج بلند سلامات
एक मरतबा फिर सलवात पढ़ लीजिएगा। जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं, लोग सुनते ही नहीं उठ के चले जाते हैं, लोग सुनते ही नहीं उठ के चले जाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं। और क्या करें औरों की बारी ही नहीं आती है, क्या करें औरों की बारी ही नहीं आती है, जिक्र है दर में ही लम्हात गुजर जाते हैं, जिक्र है दर में क्या करें औरों की बारी ही नहीं आती है, क्या करें औरों की बारी ही नहीं आती है, जिक्र है दर में ही लम्हात गुजर जाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं। और तयशुदा बात ये सदियों से चली आई है, तयशुदा बात ये सदियों से चली आई है, हम तो सुनने को फकत जिक्र अली आते हैं, हम तो सुनने को फकत जिक्र अली आते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं, और दूसरों का तकाबल ही नहीं है दर से, दूसरों का तो तकाबुल ही नहीं है दर से, हम अली वाले जमाने को ये बतलाते हैं, हम अली वाले जमाने को ये बतलाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं। दुआ कीजिए जल्दी से सेहत भी ठीक हो तो। और कल्ब में बुग़्ज़े अली होने से ये तो होगा, कल्ब में बुग़्ज़े अली होने से ये तो होगा, सुनते ही जिक्र अली चेहरे उतर जाते हैं, सुनते ही जिक्र अली चेहरे उतर जाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं। बस एक और दो शेर बस छोटे से। और दो मुहाफिल को फकत जिक्र अली से जीना, दो मुहाफिल को फकत जिक्र अली से जीना, बस यही बात तो सरकार भी समझाते हैं, बस यही बात तो सरकार भी समझाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं, जिक्र है दर के सिवा लब पे जो कुछ लाते हैं। रज़ाबाद साहब की सेहत और सलामती के वास्ते खुसूसी तौर पर दुआ फरमाएं और बावाज़ बुलंद सलावत। रज़ाबाद साहब पिछले 1.5 साल से सख्त अलील हैं और इनको सांस की तकलीफ़ है, मगर फिर भी ये अपनी इबादत समझ के यहाँ हाज़िरी ज़रूर देते हैं। इनके लिए एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद सलावत। अब रज़ाबाद साहब ने ये हमारी नस्लों में मुंतकिल होना ये मौला का एजाज़ है। रज़ाबाद साहब ने अपने इन तीनों बच्चों को, नौनिहालों को, इनको ट्रेन किया है और आप इनकी
حوصلہ افزائی فرمائیں گے. میں گزارش کروں گا آل رضا اور ان کے بھائیوں سے. محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے. ہر لحظہ ہے مومن کی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لحظہ ہے مومن کی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. پر اس کے لیے شرط ہے، پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان. پر اس کے لیے شرط ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان. ہر لحظہ ہے مومن کی کہ حیدر کے سوا کون ہے اس مصر کا مصداق. حیدر کے سوا کون ہے اس مصر کا مصداق. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن کی کہ نیزے پہ ہے، نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جواں سے. نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جواں سے. ارے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. ہر لحظہ مومن کی کہ یہ اہل جا جس کو سمجھتے ہیں جہنم. یہ اہل جا جس کو سمجھتے ہیں جہنم. ہے دشمن ہے در کا دہکتا ہوا شمشان. ہے دشمن ہے در کا دہکتا ہوا شمشان. ہر لحظہ مومن کی کہ اللہ کا گھر اصل میں حیدری کا گھر ہے. اللہ کا گھر اصل میں حیدری کا گھر ہے. خود اپنے ہی گھر میں رہے سہروز و مہمان. خود اپنے ہی گھر میں رہے سہروز و مہمان. ہر لحظہ مومن کی اور حافظ جو بنے بیٹھے یہ قاری یہ قرآن. حافظ جو بنے بیٹھے یہ قاری یہ قرآن. کل ان کے بزرگوں نے جلایا تھا یہ قرآن. کل ان کے بزرگوں نے جلایا تھا یہ قرآن. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن. پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان. ہر لحظہ مومن کی بلندتر صلوات.
دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر کہ 9 لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر کہ پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا، پہلی نظر میں شان حر سے یہ کہہ دیا، جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب زبان نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب پرویز شوکت صاحب سے تشریف لائیں۔ پرویز شوکت صاحب کرونا وائرس کے حملوں کی شدت سے ابھی صحت یاب ہوئے ہیں، مگر یہ کہ ابھی اپنی اسی طرح کی ساری خدمات ان کی جو ہیں یہ پچھلے 50 سال سے 45 سال سے اس امام بارگاہ کی رونق ہیں، اور ماشاءاللہ لیجیے یہ ہمارے ایک اور آ گئے سلام خاں۔ میں اعزاز حیدر سے کہوں گا کہ مختصر بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن۔ لیٹ آنے کی پیش کی معذرت چاہوں گا سب سے، ایک دفعہ باعث بلند صلوات بھیجیے گا۔ شوکت انگل کی اجازت سے چند مصرے مختصراً اور اجازت چاہوں گا، ایک دفعہ پھر باعث بلند صلوات بھیجیے گا۔ ایک دفعہ پھر زبانوں کو معطر کیجیے گا صلوات۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اجرکم من اللہ، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔
مل کے نعرہ حیدری. اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو. یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اور علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے اور علی کے بغض میں کچھ اور ملے نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. صرف 2 اشعار اور اجازت چاہوں گا. ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے. بہت خوبصورت کلام ہے، مختصر پڑھوں گا لیکن جاگ کے سنیے گا ذرا کہ ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے. ہمارا خلد نہیں کربلا ٹھکانہ ہے. جہاں سے آئے تھے واپس وہیں پہ جانا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جہاں مل کے نعرہ حیدری. جلدی کرتے ہوئے شعر پیش خدمت ہے کہ زمانہ سمجھا کہاں مسلک وفاداری. زمانہ سمجھا کہاں مسلک وفاداری. کیا کہ علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا. جن کے ہاتھ بلند ہیں مولا آپ کو سب کو سلامت رکھے. سید راضی بہت شکریہ. علم اٹھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علم اٹھانے کا مطلب حلف اٹھانا ہے. اور آخری شعر اور اجازت چاہوں گا کہ زمان جہاں سے آئے. ایک دفعہ صلوات دیجیے گا مل کے بعد بلند. آخری شعر اجازت ہے کہ یہ فیصلہ ابھی کر لو کہاں پہ جانا ہے. یہ فیصلہ ابھی کر لو کہاں پہ جانا ہے. ارے ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے. ادھر مل کے نعرہ حیدری. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. اب حضرات سے دستبستہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں نشانات لگے ہوئے ہیں وہاں تشریف رکھیں اور آپس میں مل کے نہ بیٹھیں. جہاں جہاں نشان لگے ہوئے ہیں وہاں تشریف رکھیں. ہماری مجبوریاں ہماری جو وہ آپ کے سامنے ہیں. بہر طور ہمیں یہ ذکر کیونکہ جاری رکھنا ہے ہمیشہ انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت. اسی طرح ہمیں یہ مجلس برپا کرنی ہے جو بھی حالات ہوں جس طرح بھی ہوں. اب مجھے انتہائی شرمندگی ہے کہ میں یہ منہ کے اوپر اپنے چڑھا کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں مگر یہ کہ میری ایک عمر کا تقاضا اور دوسرے حالات کا تقاضا اس واسطے مجھے یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. اب میں جناب پرویز شوکت صاحب سے
درخواست کروں گا تشریف لائیں، جو 45 سال سے اس امام بارگاہ میں بلا ناغہ کبھی ایک دفعہ بھی ان کی یہ نہ ہوا کہ شرکت نہ ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ کیا بتائیں، ٹھیک ہے، کچھ بہتر ہی بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنود امام زمانہ صلوات۔ برائے خوشنود جناب سیدہ طاہرہ بلند ترین صلوات۔ اور یہ شوق اچھی صحت و سلامتی کے واسطے بآواز بلند صلوات۔ یا علی تیرا سینہ بھلا لگتا ہے، یا علی تیرا سینہ بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں مجھ کو کافر، میرے دل کو یہی الزام بھلا لگتا کہنا کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے، نہیں آگے خطرناک نہیں ہوگا، کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے امت کے ہار باقی ہیں، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی۔ کیا کہنا، میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے قرآن سے حوالہ، ہماری بزم میں وہ کس طرح سے آ جائیں، نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا۔ بلند آواز سے صلوات۔ بارے دیگر بلند آواز سے صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا، دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا، لیکن غم حسین نہ تیرا اثر گیا، لیکن
حسین نا تیرا اثر گیا ساری بلندیاں میری نظروں سے گر گئیں ساری بلندیاں میری نظروں سے گر گئیں عباس کے علم کو میں لے کر جدھر گیا عباس کے علم کو میں لے کر جدھر گیا دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا ابھی مجھ پہ بیماری کا اثر ہے میں ابھی پوری فارم نہیں ہوں ایک بڑا بلند آواز سے صلوات پڑھی عابد سے پھر یزید نے بیعت طلب نہ کی عابد سے پھر یزید نے بیعت طلب نہ کی انکار سے حسین کے کچھ ایسا ڈر گیا انکار سے حسین کے کچھ ایسا ڈر گیا دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سر یزید دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سر یزید یہ دیکھنے کو نیزے پہ سرور کا سر گیا دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سر یزید یہ دیکھنے کو نیزے پہ سرور کا سر گیا دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا صلوات پڑھیں یہ سلام جو ہے یہ شعر اس کی جان ہے ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلوات دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا لیکن
سر گیا دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید صلوات پڑھیں بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید بیمار صلوات پڑھیے بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید بیمار یہ بتانے کو ظالم کے گھر گیا بیمار یہ بتانے کو ظالم کے گھر گیا دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا زبان کل ایمان نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات ہمارے نام حسن عطا جاٹی صاحب سے دس بستہ مستمر ہوں تشریف لائیں جناب اکبر حسن جاٹی صاحب وعلیکم بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری وعلے بلند صلوات نائے خوشنودیے تقاضائے معصومین علیہ السلام بلند صلوات نائے خوشنودیے سیدہ طاہرہ بلند صلوات برائے خوشنودیو تعجیل ظہور امام مہدی علیہ السلام بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین بعثہ رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلوات. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے. الفاظ پروردگار ہیں، زبان رسالت ہے. کیا کریں کہ اللہ کو بھی ایسا امین کوئی نہیں ملا، اور رسول کی زبان پہ بھی اگر کسی کے الفاظ زیب دیتے ہیں تو وہ اللہ ہے. اور پھر جس کو سند مل چکی ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا حبیب تو کچھ کہتا ہی نہیں، یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے، خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتا. کیسا معصوم رسول ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خدا کے الفاظ میں کہ اللہ سے محبت کرنی ہے. پوچھ رہا ہے ہمیں، اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے پاس نہ جاؤ، میرے پاس آؤ، میں کروا دوں گا. پہلی آفر، اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کو تلاش نہ کرتے پھرو مارے مارے. اپنی جان ضائع کرو گے، وہ ملے گا بھی نہیں، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے. تو یہاں تو وہ آدمی جو جسم رکھتا ہو وہ نہیں ملتا، وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا. تو اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی طرف نہ جاؤ، اسے نہ تلاش کرو، میرے پاس آ جاؤ، میں کروا دوں گا. آفر. دوسری آفر، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو گھر بیٹھے بیٹھے چاہت نہ کرو، میرے پاس آ جاؤ. گھر بیٹھے بیٹھے چاہت نہ کرو کہ اللہ تمہیں چاہنے لگے، ذرا 2 قدم چل کے میرے پاس آؤ اور پھر دیکھو اللہ تم سے کیسی محبت کرتا ہے. دوسری آفر. تیسری آفر، تم چاہتے ہو کہ پاک ہو جاؤ گناہوں سے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری گردن خلاصی ہو جائے گناہوں سے، یا رسول اللہ چاہتے تو ہے تو میرے پاس آ جاؤ. یہ آفر کر رہا ہے اللہ یہ آفر کر رہا ہے رسول کی زبان سے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے اور یہ بھی خواہش رکھتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں تو میری اور تمہاری محبت کی حد مشترک ہے ذات مصطفیٰ. تم بھی مصطفیٰ کے ذریعے آؤ، میں بھی مصطفیٰ کے ذریعے آؤں. اس لیے کہ تمہیں مصطفیٰ کی ضرورت ہے اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے، اور مجھے مصطفیٰ کی ضرورت ہے اپنا مدعا تم تک پہنچانے کے لیے. ہم سب دیکھیے،
ہم سب اللہ کی حقیقت کو تلاش کرنے نکل پڑے. معصوم فرماتے ہیں اس کی حقیقت کو تلاش نہ کرو، اس کی معرفت کو تلاش کرو، اس کی معرفت حاصل کرو. حقیقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، لا حاصل کوشش ہے، لا حاصل کوشش ہے. اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا، نہ تصور کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ بار بار ہمیں در محمد پہ بلا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ آ جاؤ. اور اقبال ہمیں ایک اور مصرع دے گئے ہیں، اقبال ہمیں ایک اور مصرع دے گئے ہیں، بلکہ شعر ہے پورا، کیونکہ ماشاءاللہ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے. کی محمد سے وفا. محبت کس کا نام ہے؟ محبت وفاداری کا نام ہے. محبت وفاداری کا نام ہے. ہاں، لفظ محبت لکھنے سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جملہ بدل کے کہہ دوں، محبت کی تسبیح پڑھنے سے محبت نہیں ہوتی، محبت کی گردان سے محبت نہیں ہوتی. وفاداری ہے، اور وفاداری، توجہ، وفاداری جانثاری مانگتی ہے، جانثاری مانگتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. توجہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد سے وفا کیسے ہوگی؟ محمد سے وفا یہ ہے کہ جب بلائے تو آ جاؤ، جب بھیجے تو چلا جاؤ. یہی وفاداری ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ نے محمد سے وفاداری نبھا دی؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ جہان کیا چیز ہے؟ محمد سے وفاداری کے لیے ذرا قدم تو اٹھا، پھر دیکھ. اچھا، اب آپ اس میں ایک اور شعر میں ایک اور راز بھی ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم تو اس جہان کی خلقت ہی نہیں ہے، اس جہان کی خلق ہی نہیں ہے. لوح و قلم دوسرے جہان کی خلق ہے. تو محمد سے وفاداری کر، یہ جہان بھی تیرا، وہ جہان بھی تیرا. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اس لیے یہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. یہ لوح و قلم کیا چیز ہے؟ قرآن میں لوح کا بھی تذکرہ ہے، قلم کا بھی، اور قلم تو پورا سورہ ہے. قسم کھائی ہے اللہ نے، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے مجھے نون کی. اب قرآن کو کافی کہنے والا مجھے نون کا ترجمہ کر دے. کون سا نون ہے یہ؟ نون والقلم وما یسطرون. قلم تو پوری سورت ہے. اب سورت تھوڑی سنانی ہے آپ کو اس وقت. تو ایک لوح ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں، تختی ہے. قلم ہے. اب چونکہ ادبی لوگ بیٹھے ہیں اس لیے میں بھی ادبی لفظ استعمال کر رہا ہوں. قلم آلہ تحریر ہے. قلم آلہ تحریر ہے نا، اس سے تحریر کی جاتی ہے. اگر نہ ہو تو تحریر نہیں ہوگی. تقریر تو ہو جائے گی، تحریر نہیں ہوگی. تو قلم آلہ تحریر ہے. اور لوح وہ بساط ہے جس پر وہ آلہ تحریر کام کرے گا. لوح وہ بساط ہے. اچھا، ان دونوں کا تعلق اس دنیا سے ہے نہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی محمد سے وفاداری. اچھا، اس لوح و قلم پہ تحریر کیا ہوتا ہے؟
پڑھا لکھا مجمع ہے اس لیے بول رہا ہوں. لوح و قلم میں تحریر کیا ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی عرف عام زبان میں مقدر. لوح و قلم پہ کیا تحریر ہوتا ہے؟ مقدر. توجہ، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفاداری کر کے تو دیکھ، اپنی تقدیر خود لکھے گا. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. اب آپ کے ذہنوں کو لے چلوں کہیں. بہت شکریہ. یہ سب آپ کے سائے میں کام ہو رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خداوند عالم ان چہروں کو مسکراتا رکھے، اس جگہ کو آباد رکھے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہر سال یہ محفلیں سجتی رہے. ذکر حسین کی صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بڑا تہدار شعر ہے، اس میں بڑے گہرے معنی ہیں جو اقبال نے دیے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم اشارہ ہے دوسرے جہان کی طرف، لوح و قلم اشارہ ہے مقدر کی طرف. توجہ، محمد سے وفاداری کرنی ہے. اب جو محمد کے دور میں نہ ہو، اس پہ اس شعر کا اطلاق کیسے ہوگا؟ توجہ، اس پہ اس شعر کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ تو محمد تک کی بات ہے. پروردگار کیا کریں؟ اب اقبال کہہ تو گئے، اقبال یہ بات کہہ تو گئے، اور ہم کہتے ہیں بات بھی ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک ہے. مصطفیٰ کی حضوری سے بڑی کوئی حضوری نہیں ہے. مصطفیٰ کی حضوری اتنی بڑی حضوری ہے کہ اس کے بعد تو صرف محضر خدا رہ جاتا ہے. اس کے بعد تو صرف محضر خدا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا. تو اب جو مصطفیٰ کے زمانے میں نہ ہو، اس پہ اس شعر کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. پروردگار کیا کریں؟ کہ اسی دن کے لیے تو میں نے 14 محمد بنائے ہیں. اسی دن کے لیے میں نے 14 محمد بنائے ہیں، تاکہ انسان نے رہنا ہے سور پھونکنے تک، تاکہ آخری انسان جو روئے زمین پہ بچ جائے اس کو بھی یہ موقع فراہم کر دوں کہ چاہے تو محمد سے وفاداری کر کے اپنا مقدر لکھ لے. چاہے تو لکھ لے. اللہ اکبر. ایک میرا 8واں محمد ہے، اور اس کے پاس ایک اچھا دیکھیے مقدر کے کچھ مراحل ہیں. محسوس تو نہیں، بوجھ تو نہیں محسوس ہو رہا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کچھ باتیں خطیب کے ذہن میں مجمع کو دیکھ کے آتی ہیں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب یاد آ گئے. تو اب اللہ اکبر. تو مقدر کے کچھ مراحل ہیں. بچپنے کا مقدر بچپن کے حساب سے، چونکہ پیدا ہوتے ہی آپ کو افسر تو نہیں بننا. جوانی کا مقدر جوانی کے حساب سے، بڑھاپے کا مقدر بڑھاپے کے حساب سے. توجہ، یہ مراحل ہیں مقدر کے. مقدر کا آخری مرحلہ، مقدر کا آخری مرحلہ ہے کون سا؟ جنت اور دوزخ. بس جہاں مقدر اس کے بعد ختم ہے. مقدر کا آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلہ، کہ اس کی قسمت میں جہنم ہے یا کس کی قسمت میں جنت ہے. یہ آخری مرحلہ ہے، آخری. اچھا وہ مرحلہ ہے
جو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس مرحلے کو دیکھنے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا. بھائی مرتے قیامت تھوڑی آ جائے گی، مرتے تھوڑی قیامت آ جائے گی. ہزاروں برس سے ہمارے بزرگ مر چکے ہیں، قیامت نہیں آئی. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے الیس الصبح بقریب، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے، قریب. اتنے سالوں سے کہہ رہا ہے قریب، قریب ہے. اللہ اکبر. اب بات آ گئی، جملہ آ گیا، واپس جا نہیں رہا. کیا کروں؟ 1400 برس ہو گئے، کہہ رہا قیامت قریب ہے. جس کا قریب 1400 برس پہ مشتمل ہو، اس نے آل محمد سے رزق کو دور رکھا ہے. تو جس کا قریب اتنا دور ہے، اس کا دور کتنا دور ہوگا. تو اب یہ آخری مرحلہ ہے مقدر کا، جنت اور دوزخ. اور یہ وہ مرحلہ ہے جو کسی نے کسی کا دیکھا ہی نہیں، اپنا بھی نہیں دیکھا، کسی کا تو کیا دیکھنا ہے. اس کے لیے پہلے مرو، پھر برزخ میں رہو، قیامت کا انتظار کرو، حشر و نشر دیکھو، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھو کہ یہ ہاتھ بھاری ہے یا یہ ہاتھ بھاری. پھر تمہیں چلے گا پتا کہ کہاں جانا ہے. پھر تمہاری ڈیسٹینیشن یعنی مقدر ڈیسائیڈ ہوگا. توجہ، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم سے جو تحریر ہے اس کا آخری مرحلہ ہے یہ جنت اور دوزخ. میرے 8ویں امام کے پاس ہے ایک شخص، ایک صحابی، ایک عارف آل محمد، جس کا نام ہے بہلول. جس کا نام ہے بہلول. وہ لوح و قلم سے لوگوں کو جنتیں بیچتا پھر رہا ہے. کیوں جنتیں کیوں بیچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے محمد سے وفا کی ہے. اس نے محمد کو نہیں دیکھا، فرزند محمد کو دیکھا ہے. فرزند، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. فرزند محمد کو دیکھا ہے، دل بند محمد کو دیکھا ہے، جان محمد کو دیکھا ہے. اور وہ جان محمد کا وفادار ہے، اور ایسا وفادار ہے کہ یہاں اس جہان میں بیٹھ کے اس جہان کی چیزیں بیچ رہا ہے. اللہ اکبر. اس جہان میں بیٹھ کے اس جہان کی چیزیں بیچنا آسان ہے، اس جہان میں بیٹھ کے اس جہان کی چیزیں بیچنا. اللہ اکبر. جی بجا فرمایا آپ نے. تو اب یہ دیکھیے، تو اب اگر محمد سے وفا کرو گے، محمد کے در پہ آؤ گے، اور وفاداری بشرط استواری، وفاداری بشرط استواری نصف ایمان ہے. تو وفاداری کو استوار رکھو، در محمد سے وابستہ رہو. جب تم خود کو در محمد سے وابستہ رکھو گے، اسی کو اصطلاح میں کہتے ہیں اتباع محمد. اسی کو کہتے ہیں اتباع محمد. اور اتباع محمد ہی میں محبت خدا پوشیدہ ہے. اللہ اکبر. پروردگار ہم کیوں محمد کی اتباع کیوں کریں؟ سوال ہے میرا اللہ سے، تو جواب قرآن ہی سے آئے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ وہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہادی بنا کے نہیں بھیجا، ہدایت بنا کے بھیجا. آدم سے عیسیٰ تک سب ہادی تھے. دیکھیے شاعر
ہر وقت شاعر نہیں ہوتا، جب شاعری کرتا ہے تو شاعر ہوتا ہے، ورنہ وہ عام انسان ہے۔ جو بھی ہنر جس کے پاس ہوتا ہے، جب وہ ہنر اپلائی کرتا ہے اس وقت وہ ہوتا ہے، باقی پھر عام انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہادی جو ہوتا ہے، ہادی سے جب آپ ہدایت طلب کریں گے تو وہ آپ کی ہدایت کرے گا۔ جب آپ اس سے ہدایت طلب کریں گے تو اس پر واجب ہے آپ کی ہدایت کرنا، اس لیے وہ ہادی ہے۔ آدم ہادی، نوح ہادی، ابراہیم ہادی، موسیٰ ہادی، عیسیٰ ہادی، ادریس ہادی، یہ سب ہادی ہیں۔ توجہ، اب جو اللہ نے رسول بھیجا وہ ہادی نہیں ہے، وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا پورا پیکج ہے۔ یہ کھڑا ہو تو ہدایت، یہ بیٹھا ہو تو یہ ہدایت، یہ چلے تو ہدایت، یہ بولے تو ہدایت، یہ خاموش رہے تو ہدایت، یہ کسی کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو ہدایت، یہ کسی کو بزم سے نکال دے تو ہدایت۔ علی تو رسول اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے، ہر کیفیت میں ہدایت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو رسول بھیجا اور ہمیں کہا کہ اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو تاکہ میرے ساتھ محبت تمہاری کامل ہو جائے، اسی لیے کہا کہ یہ پورا پیکج ہے ہدایت کا جو میں نے تمہیں دے دیا۔ ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اور ایسا دین دے کے بھیجا ہے جو حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ حق بتا رہا ہے کیونکہ دین باطل بھی تھے، بالکل تھے۔ مکے میں کیا ہو رہا؟ دین باطل ہی فالو ہو رہا تھا، دین باطل فالو ہو رہا تھا۔ اس کو توڑنے کے لیے دیکھیں اللہ کے الفاظ کا استعمال دیکھیے آپ۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں ہدایت اور دین دینے کے لیے، تو کیا ہم نہ مانتے؟ ہم تب بھی مانتے، ہم تب بھی مانتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دین حق دے کے بھیج رہا ہوں، میں دین حق دے کے بھیج رہا ہوں۔ توجہ، یعنی ایسا دین دے کے بھیج رہا ہوں جو حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے۔ اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، خود کر رہا ہے، وہ ہے، یعنی جانتا ہے کہ کسی کے پاس اس الفاظ ہی نہیں جو میری تعریف کر سکے، تعریف اس کی ممکن نہیں ہے کہ جو اس کی تعریف ہو سکے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اچھا، یہاں اگر ساروں کی سارے ہدایت ہوتے تو یہاں رسولہ ہوتا، پھر یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا۔ اللہ نے یہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسولہ کہا ہے، رسولہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، یعنی اسپیشل امتیاز ہے رسول کا، اسپیشل امتیاز ہے رسول کا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت بن کے آئے اور دین حق لے کے آئے۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ 3 مقامات پہ آیت آئی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے، 3 مقامات پہ یہ آیت موجود ہے قرآن میں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دوسرے تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ آئے گی غالب، آئے گا غالب، آئے گا جب غالب علی کل غالب کا بیٹا آئے گا، جب غالب علی کل غالب کا بیٹا آئے گا تو اس کے بعد آ کے، اور وہ آئے گا لازمی، آئے گا لازمی۔ میں اپنی کتابوں سے کیا کہوں، میں تو بھائیوں کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت آنے میں 1 دن باقی رہ گیا، اگر قیامت آنے میں 1 دن باقی رہ گیا تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا۔
اللہ اکبر، میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، ایک دن بھی اگر باقی رہ گیا اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا. آئے گا، کیوں آئے گا؟ وَلَوْ کرے کیوں عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے. اللہ اب امام زمانہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن امام زمانہ کا ذکر عشرے میں ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے ذکر کے بغیر عشرہ کامل نہیں ہوتا. رائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. ان کے ذکر کے بغیر عشرہ کامل نہیں ہوتا. اور پھر یہ کائنات باقی ہے، کائنات باقی ہے. الذی، اللہ اکبر، یہ ہے 12ویں امام کے درجہ. الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض وتملأ الارض وقسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. کون الذی؟ وہ ہے ببقائہ بقیت الدنیا، کہ جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے. دنیا باقی ہے، توجہ، دنیا میں ظلم جاری ہے، دنیا میں قتل عام جاری ہے، دنیا میں عزتوں پہ حملے جاری ہیں، دنیا میں غصب جاری ہے، دنیا میں وبائیں جاری ہیں، دنیا میں موتیں جاری ہیں، دنیا میں حادثات جاری ہیں، مگر دنیا باقی ہے. مگر دنیا باقی ہے، اس لیے دنیا باقی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے وہ باقی ہے، وہ باقی ہے. الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا، اور وہ اپنے داہنے ہاتھ سے رزق تقسیم کر رہا ہے، وہ رزق تقسیم کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اب کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ بھیجا؟ دین حق کے ساتھ. توجہ عزیزان محترم، توجہ، دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ رسول اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے. سبق لو، اگر کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کسی باپ پر واجب نہیں ہے بیٹی کا احترام، کسی باپ پر واجب نہیں ہے بیٹی کا احترام. توجہ، کسی پر واجب نہیں ہے. تو رسول نے کیوں کیا؟ بیٹی کا احترام نہیں کیا، بیٹی کا احترام نہیں کرتے تھے رسول. کس کا احترام کرتے تھے؟ جزو رسالت کا، جزو رسالت کا. فاطمہ میرا جزو ہے، جزو. توجہ، فاطمہ میرا جزو ہے. اچھا، جز کی تعریف کیا ہے؟ جز کسے کہتے ہیں؟ جز اسے کہتے ہیں جس کی علیحدگی سے کل میں خلا پیدا ہو جائے، کل نہ رہے، کل نہ رہے. تو فاطمہ کو رسول سے الگ کرو گے تو رسالت الگ ہو، رسالت خطرے میں پڑ جائے گی. تو رسول کھڑے ہوتے تھے جز کے لیے، یہ میرا جز ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی. اور اس کے بڑے معنی ہیں، چونکہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معانی ہیں، بہت لمبی. یہ بضعۃ، بضاعت بھی ہے، اس سے بضاعت بھی اسی سے ہے. فاطمہ میری کمائی ہے، فاطمہ میری کمائی ہے، کمائی. توجہ، کمائی ہے، کمائی. ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے رسول میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا، کوثر عطا کر دیا. توجہ، مجھے نہیں سمجھ آتی اللہ نے کون سی نعمت رسول کو نہیں دی؟ کون سی نعمت ہے جو رسول کو نہیں ملی؟ کسی نعمت کے بعد یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ اور قربانی دے. کسی نعمت کے بعد رسول کو کسی عبادت کے لیے باؤنڈ نہیں کیا، مگر جب کوثر دیا تو باؤنڈ کر دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نعرہ حیدری
انا اعطیناک الکوثر، اے میرے رسول میں نے تجھے کوثر دے دیا۔ حوض کوثر کوئی اتنی بڑی چیز تھی رسول کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ مالک کوثر کو کوثر بنا کے دے دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ مالک کے ہاتھ میں جا رہی ہے چیز اور مالک ہی کے لیے بنائی ہے۔ کانٹریکٹر یہ بلڈنگ بنا کے مالک کے ہاتھ میں کہتا ہے جی آپ کا گھر تیار ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ میری انویسٹمنٹ تھی، تم نے بنا دیا، تم نے بنانا ہی تھا، تمہارا کام تھا، تم نے بنا کے مجھے دے دیے۔ تو اسی لیے یہ مالک کوثر ہیں۔ اگر یہ حوض کوثر کی بات ہوتی تو حوض کوثر عطا کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، جو بنائی ان کے لیے، انہی کو مالک کوثر بنایا ہے۔ اور پھر آپ اس میں ایک اور چیز دیکھیے، ترجمہ کیا گیا کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا، تم نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن بے اولاد ہے۔ 3 مختلف مضامین ہیں 3 مختلف آیتوں میں، جو ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں۔ اچھا میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اگر میں اپنے موضوع سے مربوط نہ رہوں تو آپ نے باہر جائے کہنا مولانا صاحب نے عجیب کام کیا، ایک ٹوٹا وہاں سے اٹھایا، 4 جملے وہاں سے اٹھائے، 5 جملے، اور پتہ ہی نہیں کس موضوع پہ بولے۔ یہ آپ مجھے کہہ دیں گے، کہاں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ کوئی ایک بات، کوئی دوسری بات، کوئی تیسری بات۔ 3 الگ موضوع ہیں، 3 الگ موضوع ہیں۔ یا تو کسی ایک موضوع پہ بات چلی آ رہی ہوتی، اس کے تحت میں بات ہو رہی، 3 الگ موضوع ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، اگر حوض کوثر اس کا ترجمہ کرو گے تو تینوں آیتیں آپس میں ملیں گی نہیں، اور کلام ایسا ہو جائے گا جو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 3 مختلف مضامین کس کو کس سے ملا کے نتیجہ نکالو گے؟ تو آؤ محمد سے وفاداری کرو تاکہ تمہیں سورہ کوثر نظر بھی آئے، سمجھ بھی آئے۔ کوثر کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے شکریہ کے طور پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز اور قربانی شکریہ کوثر کے عطا ہونے پہ اللہ کی شکر گزاری ہے جو پیغمبر سے خدا توقع کر رہا ہے۔ اور اب ہم نے تمہیں کثرت اولاد عطا کی ہے، اللہ اکبر، کثرت اولاد عطا کی ہے۔ وہ کثرت اولاد کس ذریعے سے آئی ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب تم ہماری شکر گزاری میں نماز پڑھو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، گھبراؤ نہیں، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ بھئی وہاں بے اولاد کا ترجمہ کر دیا، یہاں حوض کوثر بنا دیا۔ اس پانی والے کوثر کا کثرت اولاد سے، اولاد کے لا تعلق ہونے سے کیا بنتا ہے؟ کیا ربط ہے؟ کیا واسطہ ہے ابتر سے؟ اب بڑی معذرت کے ساتھ سوائے قافیہ ملانے کے اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ قافیہ ملایا آپ نے، ہم نے حوض کوثر دیا، دشمن ابتر ہے، صرف قافیہ ملایا۔ ہاں خالی قافیے نہ ملائیے، اس سے پہلے کہ قافیہ تنگ ہو جائے۔ ہاں آئیے، اسی لیے اقبال بھی کہہ گئے ہیں، رسول بھی بلا رہے ہیں کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کلام الہی ہے، یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب محمد سے وفاداری دکھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو دین ایسا لے کے آئے پیغمبر جو حق ہے، چونکہ باطل دین، باطل پرستی ہے، اس وقت اللہ اکبر، دین حق۔ اور حق کے لیے ایک اور آیت آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو حق سمجھ میں آ جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الحق من ربک، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ کیا تیور ہیں آیت کے۔
رسول لے کے آئے ہیں دین حق. اب کسی کو اگر لفظ حق پہ پرابلم ہے تو وہ یہ آیت پڑھ لے کہ الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، ولا تکن من الممترین، خبردار شک نہ کرنا، حق میں شک نہ کرنا، حق میں شک نہ کرنا. توجہ عزیزان محترم، میں شکر گزار ہوں اپنے مجمع کا جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. حق میں شک نہ کرنا. اور یہ جو محمد تمہیں حق دیں گے نا، یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے. الحق من ربک، ارے اللہ دے رہا ہے محمد کے ذریعے سے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، خبردار شک نہ کرنا. پہلے ہی اللہ نے. اللہ اکبر. بس اب ایک چھوٹی سی بات سنا کے اور آگے بات پڑھوں کہ ایک رسول کے پاس ایک وفد بھی آیا تھا، مسلمانوں کا ایک وفد تھا. مسلمانوں کا ایک وفد آیا، رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اس نے آ کے یہ کہا یا رسول اللہ ارنا الحق، یا رسول اللہ ہمیں حق دکھائیے. یا رسول اللہ ہمیں حق دکھائیے. بھئی عجیب سوال ہے، ہمیں حق دکھائیے. حق کو دیکھنے والی چیز ہے. بھئی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حق بتائیے، ہمیں حق بتائیے. حق کو دیکھنے والی چیز تھوڑی ہے. اور رسول کو بھی چاہیے تھا کہ انہیں کہہ دیتے بھائی نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہے نا، تو نماز حق ہے. روزے رکھتے ہو، روزہ حق ہے. اچھا ان کو بھی چھوڑو، تمہارے گھروں میں قرآن ہے؟ کہاں ہے؟ کہ قرآن حق ہے. توجہ. اب اس کے بعد تو مرحلہ تلقین ہے جو میں آپ کو نہیں سنا سکتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کہاں کہاں حق ہے؟ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. بھئی ایک انسان سے دوسرے انسان کی آخری گفتگو یہی تو ہے جب ہم مردے کو سناتے ہیں اور ہلا ہلا کے سناتے ہیں. ہم ہلا ہلا کے اس لیے سناتے ہیں کہ مٹی پڑنے سے پہلے تک اس کو حق کا سبق یاد رہے. کیونکہ رسول کیوں؟ اس لیے کہ حق کو، توجہ، حق رسول اللہ کی امانت ہے. حق رسول اللہ کی امانت ہے. اسی لیے تو ہم جان نکلنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتے. سن اور سمجھ. وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ وَسُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌ وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ وَسُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌ وَالْبَعْثَ حَقٌ وَالنُّشُورَ حَقٌ وَالصِّرَاطَ حَقٌ وَالْمِيزَانَ حَقٌ وَتَطَائِرُ الْكُتُبِ حَقٌ. یہی سناتے ہیں، یہی سناتے ہیں نا. تو ہمیں یہ رسول اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس جانے والے کو یہ امانت دے کے بھیجنا ہے. اللہ اکبر. تو اب رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ تمہارے گھروں میں قرآن ہے، جاؤ قرآن حق ہے. نہیں. اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے. اب رسول اللہ یہ فرما دیتے آپ یا رسول اللہ کہ حق دیکھنا ہے، تو وہ دیکھنے ہی تو آئے تھے، تو کہہ دیتے میں کھڑا ہوں، میں حق ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. بھئی حق بھی ہوں، برحق بھی ہوں. حق بھی ہوں، برحق بھی ہوں. آؤ دیکھ لو مجھے. مگر نہیں فرمایا آپ نے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ آج نماز ظہر کے بعد دکھاؤں گا. مان گئے. جاؤ آج دکھاؤں گا نماز ظہر کے بعد. اب رسول نے کہہ دیا ہے تو اب دکھائیں گے. اچھا رسول کا کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اس بات پہ مان گئے کہ ہاں ان کا سوال درست ہے، حق ہے ہی دیکھنے والی چیز. اللہ اکبر. اچھا آؤ نماز ظہر کے بعد دکھاؤں گا. نماز ظہر کا وقت ہے. اچھا اب اس ساری گفتگو میں ایک عارف رسول کھڑا ہے اور اس کا نام ہے سلمان.
سلمان، اللہ اکبر، سلمان کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. سلمان کے واحد قدم ہیں جو صحن سیدہ میں آتے ہیں. اندازہ لگا لیجئے. بس اب میں سلمان پہ بات نہیں کروں گا، کسی دن اور انشاءاللہ بات ہوگی. تو سلمان کھڑے ہوئے ہیں. بس سلمان جیسے یہ سن کے بے چین ہو گئے، مدینے کی گلیوں میں نکلے. مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ اے مدینے کے رہنے والوں، سن لو، آج نماز ظہر کے بعد رسول حق دکھائیں گے. رسول حق دکھائیں گے. تو سنیے عزیزان محترم، اذان ہوئی، بلال نے اذان دے دی. وہی بلال جس کے سین و شین کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور جس کو رسول نے کہہ دیا کہ سین و بلال الشین عند اللہ، بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے. اللہ اکبر. اللہ زبان کا محتاج تھوڑی ہے، وہ دلوں کی آواز سنتا ہے. اللہ اکبر. تو اب رسول اللہ نے کہا اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. نماز کی تیاری ہونے لگی. رسول محراب عبادت میں آئے. بس میں اب سمیٹ رہا ہوں جلدی، درمیان کی تفصیلات سب چھوڑ رہا ہوں. رسول محراب عبادت میں آئے. آج رسول نے اپنا مکبر بدلا، مکبر کا مقام بدلا. آج رسول نے اپنے مکبر کا مقام بدلا. علی کو کہا کہ تم آخری صف میں چلے جاؤ، آخری صف میں چلے جاؤ. علی آخری صف میں چلے گئے. ادھر پیغمبر نے نماز پڑھائی. میں کہتا ہوں عالمین کے نبی کا مصلی اور عالمین کا نبی نماز پڑھا رہا ہو تو کائنات کی کون سی شے ایسی ہے جس نے اس کے رکوع کے ساتھ رکوع نہ کیا ہو، جس نے اس کے سجدے کے ساتھ سجدہ نہ کیا ہو. ہر شے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح پروردگار کر رہی ہے. تو عزیزان گرامی، رسول نے نماز کو تمام کیا. ایک مرتبہ اٹھے، اٹھ کے مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کے ممبر پہ تشریف لائے. ممبر پہ تشریف لائے. ممبر پہ تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ آخری صف میں کھڑی ہوئی پہلی امامت سے نظریں ٹکرائی. آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہا. علی نے جگہ چھوڑی اس حال میں کہ دوش پہ اپنی عبا ہے، سر پہ اپنا امامہ ہے، ہاتھ میں اپنی عصا ہے. چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے ممبر کے قریب آ گئے. دیکھنے والے کہہ رہے ہیں یا علی جلدی کرو، رسول بلا رہے ہیں. یا علی جلدی کرو، رسول بلا رہے ہیں. علی کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ آداب بارگاہ رسالت کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. تمہیں پتہ نہیں آداب، یہ بزم کے آداب ہیں. رزم میں ہے کہ جلدی آؤ. ہاں تم رزم میں آرام سے آتے ہو، آتے ہی نہیں اول تو ٹھیک ہے، تم رزم میں آرام سے آتے ہو. تو بہرحال علی تشریف لائے قریب. اللہ اکبر. قریب آئے. جب چلتے چلتے قریب آئے، دست نبوت نے دست امامت کو تھاما. ایک مرتبہ علی آئے اور آئے رسول کے ساتھ اور اپنے ساتھ علی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد مجمع کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ایھا الناس، ایھا الناس، ھذا الحق. ھذا الحق، اشارہ کیا ھذا کا کہ یہ ہے، یہ حق ہے. توجہ، یہ حق ہے. اب بھی علی کو ساتھ بٹھا کے یہ نہیں کہا، حالانکہ خود بھی حق ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم حق. اس لیے نہیں کہا، کسی کے ذہن میں کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے، اس لیے نہیں کہا کہ رسول اپنے ہی نفس کو تو حق کہہ رہے تھے. جسے کہہ رہے تھے وہ اپنا ہی تو نفس تھا، تو پھر ہم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس عزیزان گرامی. اور اس کے بعد وقت گزر گیا. بس میں نے سمیٹ دیا ساری بات کو. وقت گزر گیا.
لوگ آ گئے، یا علی بس اب آپ آ جائیے، موت ہو گئی ہمارے ساتھ، اب آپ آ کے خلافت سنبھال لیجیے۔ علی آئے، خلافت سنبھال لی۔ خلافت ظاہری کا پہلا دن ہے، توجہ، خلافت ظاہری کا پہلا دن ہے۔ اس دن رسول علی نے جو لباس پہنا تھا وہ سب اپنا تھا، اور آج جو لباس پہنا وہ سب رسول کا ہے۔ سر پہ رسول کا عمامہ ہے، ہاتھ میں رسول کی عصا ہے، دوش پہ رسول کی عبا ہے۔ آج شبیہ محمد بن کے آ رہے ہیں رسول۔ اللہ اکبر۔ اب جب قریب پہنچے ممبر کے تو مجمع پریشان ہے کہ علی یہ بیٹھیں گے کہاں، کیونکہ یہ جگہ ہے رسول کی۔ خلیفہ اول نے چھوڑ دی رسول کے احترام میں، نیچے بیٹھے ایک زینہ چھوڑ کے۔ خلیفہ دویم آئے، انہوں نے خلیفہ اول کی جگہ چھوڑ دی ان کے احترام میں۔ خلیفہ سویم آئے، انہوں نے خلیفہ دویم کے احترام میں وہ جگہ وہ زینہ چھوڑ دیا۔ سارے ایک دوسرے کے احترام میں زینے چھوڑتے چلے گئے، ممبر ختم ہو گیا۔ ممبر نہیں کہا میں نے، ممبر کہا ہے۔ ممبر ختم ہو گیا۔ اب پریشان ہیں لوگ کہ کہاں بیٹھیں گے۔ علی نے ایک مرتبہ مڑ کے مجمع کو دیکھا، مڑ کے مجمع کو دیکھا اور اپنی عبا کو سنبھال کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے کو زیر پا کیا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور چوتھے زینے پہ جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ وہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ توجہ، دنیا دیکھ لے کہ جانشین فارسی کا لفظ ہے۔ جانشین اسے نہیں کہتے جو جگہ چھوڑ کے بیٹھے، جانشین اسے کہتے ہیں جو جگہ پر بیٹھے۔ جگہ پر بیٹھے، بس ادھر بیٹھے۔ توجہ، اس دن رسول نے کہا تھا لوگوں دیکھ لو، انظروا ھذا الحق، دیکھ لو اسے، یہ حق ہے۔ آج علی رسول کے مقام پہ جا کے بیٹھے ممبر پہ، اور ایک پہلا کلمہ جو زبان سے نکالا وہ یہ تھا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ۔ حمد ہے اس کی کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، بس آؤ کربلا چلیں، اس لیے کہ حسین کربلا میں آ گئے، حسین کربلا میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کربلا میں آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا، خیمے نصب کرنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ پتہ چلا یہ بنی اسد کی زمین ہے۔ حسین نے کہا بنی اسد والوں کو بلا لو، بنی اسد والوں کو بلا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بنی اسد والوں کو بلایا گیا اور قبالہ نامہ لکھا جانے لگا۔ جب وہ آ گئے بنی اسد والے اور قبالہ نامہ لکھا جانے لگا تو فضہ دوڑ کے زینب کے پاس گئی، کہا بنی اسد والے آئے ہیں اور حسین زمین خرید رہے ہیں، حسین زمین خرید رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا میں دو بڑے عجیب کام کیے ہیں حسین نے، وہ دونوں کام آج آپ کو سناؤں۔ کہ کربلا میں آ کے پہلے زمین خریدی، 60,000 درہم ان کو دے دیے، اور جب فضہ کو کہا زینب نے کہ فضہ میرے بھائی سے کہو جب قبالہ نامہ لکھنے لگے تو مجھے بلا لے، مجھے بلا لے۔ اب جب زینب کو بلایا گیا، کہا زینب تم نے کہا تھا مجھے بلا لو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اس جاگیر کو میرے علی اکبر کے نام کر دو۔
اس جاگیر کو، اس کا قبالہ نامہ میرے علی اکبر کے نام تحریر کر دو۔ حسین نے اس جاگیر کو علی اکبر کے نام سے خرید لیا، 60,000 درہم دے کے حسین نے یہ زمین خرید لی۔ اللہ اکبر! میں کیا کہوں، زمین خریدی یا یہ کہوں کہ قبریں خریدی، مزار خریدے حسین نے۔ عزاداروں وہ دستخط ہو گئے، اب دستخط ہو گئے، جب جانے لگے نا تو حسین نے ان سے کہا بنی اسد والو ذرا اپنے آدمیوں کو تو بھیجنا گھر جا کے۔ وہ گھر گئے، انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ آدمی جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حسین نے کہا کہ ہم نے یہ زمین خریدی ہے، ہم چند دن کے مہمان ہیں، ہم یہاں پہ چند دن کے مہمان ہیں، ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں، ہمیں زمین نہیں چاہیے، ہمیں تو بس چند دن رہنی ہے۔ ارے بستیاں سالوں میں بستی ہیں، میرے مولا نے 10 دن میں ایسی بستی بسائی ہے جو آج تک کربلا۔ اللہ اکبر! عزادارو، حسین نے ان سے کہا دیکھو ہم چند دن کے مہمان ہیں، ایسے جب یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، عزادارو۔ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جاؤ اور جا کے اپنی عورتوں کو بھیجو۔ وہ گئے، انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، عورتیں آئیں، حسین جی آقا حکم فرمائیے۔ کہا بیویو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم چند دن کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ ہم قتل ہو جائیں گے، اگر تمہارے مردوں کو یہ آنے نہ دیں تو تم آنا، ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کے چلی جانا، اور اب تم جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کو بھیجو۔ اب یہ گئی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا۔ ارے وہ بچے آئے، حسین کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا مولا آپ نے یاد کیا؟ کہاں میرے بچوں، میں نے تمہیں بلایا ہے، میں نے تمہارے باپوں کو بلایا، میں نے تمہاری ماں کو بلایا۔ دیکھو بچوں ہم چند دن کے مہمان ہیں چند دن کے مہمان ہیں بچوں، خیال رکھنا ہم نے تمہارے ماں اور باپ کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال دیں، اگر تمہارے ماں اور باپ کو کوئی آنے نہ دے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا۔ عزادارو، جنہوں نے کربلا کا محرم کیا ہے نا وہ آج بھی جانتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد بنی اسد کا قافلہ اپنے سروں پہ ریت لے کر حسین کے روضے میں آتا ہے۔ مولا ہمیں بتاؤ علی اکبر کو کہاں دفن کرے، مولا ہمیں بتاؤ ہم علی اصغر کا لاشا کہاں دفن کرے، مولا ہم آ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار عبادت عزا قبول فرما، پروردگار سید الشہداء کو ہم سے راضی فرما، پروردگار اس محرم کی برکتیں تمام مومنین کو عطا فرما، پروردگار اس جگہ کو آباد رکھ، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھ، پروردگار اس خانوادے کے جتنے مرحومین